دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بعض لوگ ستاروں کے ذریعے فال نکال لیتے ہیں اور شگون لیتے ہیں، اور بعض نجومیوں کے پاس جا کر ان سے حساب کرواتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نجومی کے پاس جانا، حساب کروانا، یہ کیسا عمل ہے؟ آپ کی بات درست ہے کہ بعض لوگ نجومیوں کے پاس جا کر حساب کروا کر اپنے مستقبل کے بارے میں بھی فیصلہ کرتے ہیں، اور بعض ستاروں کے ذریعے حالات معلوم کرتے ہیں اور اس سے شگون لیتے ہیں۔ ستاروں کے ذریعے جو شگون لیا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جو وہ شگون بتانے والا ہے یا ستاروں کے ذریعے علم کے ذریعے حساب کرنے والا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ تمہارا ستارہ فلاں ہے، آج کل وہ گردش میں ہے یا نہیں ہے، تم جو کاروبار شروع کرو گے تو یہ درست ہوگا یا نہیں درست ہوگا، اور تمہاری شادی فلاں لڑکی کے ساتھ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، دونوں کی ڈیٹ آف برتھ نکالی جاتی ہے، پھر جی اس کا ستارہ وہ ہے اور اس کا وہ ہے تو ملاپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ در حقیقت جاہلیت کی رسومات میں سے یہ رسومات اور یہ عقائد ہیں۔ دین اسلام کا اس سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ عقیدہ ستاروں کے ذریعے ستارے ملانے کا اور جوڑے بنانے کا، یہ بیسیکلی ہندوؤں سے ہے، ہندو مذہب کے اندر یہ ہے کہ جب لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو پادری کو بلا لیتے ہیں، جی پادری صاحب مہورت نکالیے۔ پادری نے جو دن تعین کر دینا ہے، جو حساب کر دینا ہے، اسی دن شادی ہونی ہے، ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ مورتیں، یہ شگون، یہ بدشگونیاں، یہ کہاں سے اسلام کے اندر آئیں؟ ستاروں کا علم، ستاروں کے ذریعے مستقبل کے حال بتانا، یہ کہاں سے آئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کو فتح کیا، اسلامی مملکتوں کی بنیادیں رکھیں، دین اسلام کو عروج حاصل ہوا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کون سا صحابی پہلے حساب کر کے چلتا تھا کہ ہمیں جنگ میں کامیابی ہوگی کہ یا ناکامی ہوگی؟ کون سے غزوہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو اس طرح کا عمل کیا؟ ایک مسلمان اپنے اللہ کے اوپر توکل رکھتا ہے، اپنے اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ ایک مسلمان جس نے کلمہ توحید کا اقرار کر رکھا ہے، وہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور نقصان دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اور جہاں تک رہ گیا نجومیوں کا، میں کوئی عام شخص کی بات نہیں کرتا، کسی عالم کی بات نہیں کر رہا، کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، کسی مفتی کی بات نہیں کرتا، کسی پروفیسر کی بات نہیں کرتا، اپنی بات نہیں کرتا۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہماری گھروں کی خواتین روز حسابیوں کے پاس چلی ہوئی ہوتی ہیں، ذرا سی پریشانی آئی بھاگ کے حسابیوں کے پاس پہنچ گیا، میرے پر کس نے کیا، ذرا حساب کر کے بتاؤ مجھے۔
مارے نہ بندہ اگلے کے منہ کے اوپر تھپڑ، اسے کہے کہ تو ہمارے بارے میں حساب کر رہا ہے، اپنا تو تجھے پتہ نہیں کہ مجھے تھپڑ لگنے لگا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے، اس سے جا کے حساب کروائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جن کی رسالت اور نبوت کا کلمہ پڑھ کے آپ سب مسلمان ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ، اس نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس جائے اور اسے کسی چیز کے متعلق سوال کرے، صرف سوال کرے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اب جو جائے گا کسی نجومی کے پاس وہ سوال ہی کرنے جائے گا نا، حساب کروانے جاتے ہیں تو سوال ہی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو نجومی اور کاہن کے پاس جائے اسے کسی چیز سے سوال کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ 40 راتوں کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس جائے، اس سے کسی چیز کا سوال کرے اور پھر جو وہ جواب دے اس کی تصدیق کر دے۔ اب بندہ کسی نجومی یا کاہن کے پاس جاتا ہے، بابا جی یہ حساب کر دو ذرا، میرا فلانا کام نہیں ہوتا یا گھر میں یہ مسئلہ ہے، تو آگے سے کہے گا پتر تیرا تو فلانا مسئلہ خراب ہے، تیری کسی نے کر دیتا تیرے ہوتے۔ اب بندہ پریشان، وہ کیا کہے گا؟ ہاں جی بالکل، اس کے ساتھ تو میرا واقعی یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس کا عمل کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ تصدیق ہو گئی۔ اور یہ اتنے بڑے شعبدہ باز ہوتے ہیں، 2-4 اپنے پاس سے لگا کے بتاتے ہیں، بندہ کہتا ہے واقعی جی بابا جی بڑی پہنچی سرکار، یہ نہیں پتا کہ کہاں پہنچی ہوئی۔ اس کے اوپر پھر کبھی انشاءاللہ بات کروں گا۔ جب تصدیق کر دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس شخص نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل ہونے والی شریعت سے انکار کر دیا۔ جب شریعت سے انکار کر دیا تو پیچھے اسلام کہاں سے بچا؟ مسلمانی کہاں سے بچی؟ ایسے شخص کو تجدید اسلام کرنی چاہیے، دوبارہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کرے وہ۔ اس لیے میرے بھائی، نہ کسی نجومی کے پاس جانا، نہ کسی کاہن کے پاس جانا، نہ کسی ستاروں والے حسابیوں سے جا کے اپنے مستقبل کے فیصلے کروانا، یہ سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت والے کام ہیں۔ جب اللہ ہم سے ناراض ہوگا تو میرے اور آپ کا کون سا کام سیدھا ہوگا؟ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیجئے، اپنا تعلق اللہ سے درست کیجئے، اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق بسر کیجئے۔ جب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں بھی انشاءاللہ نازل ہوں گی، اللہ ہمارے مسائل بھی حل کرے گا، اللہ ہمیں مصیبتوں سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔